اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. حساب دینا سیکھیے اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے, اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے, وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو, 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے, 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے, آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے, تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے, موبائل کا میکینک ہے, کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا, تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا, لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی, اس کی یہ بگڑ گئی, اس کی وہ بگڑ گئی, یہ چینج کرنا پڑے گا, وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے ہم 800 دے دیں گے, 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے, 700 دے رہا ہے, 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا, 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا, 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا, لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا, یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے, یہ اس کو غصب کر رہا ہے. میرے بھائیوں 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو, 200 لے لو, آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے, ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت, مولانا پیسہ تو بہت ہے, کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے, لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے. بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا, پیسہ تو آتا ہے مولانا, محنت تو کرتا ہوں, 500-600 ہزار روپے روز کماتا ہوں, لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا, میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی باپ بیمار, کبھی اماں بیمار, کبھی بیوی بیمار, یہ رکتا نہیں ہے. تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں, قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے, تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے, بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں. یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے, اور ذکر سے مراد کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ذکر سے مراد نماز. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے, جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے, جمعہ کی اذان جب دی جائے, پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے, تو کیا کہا فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس سے مراد کیا ہے, نماز کے لیے. تو تم چلو نماز کے لیے, ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ موڑا, تو کیا کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. میرے بھائیوں علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے, سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے, کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے.
ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو مومن ہے، مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، مت دینے دے، یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے، لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار، ایک پیریڈ گزار، یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا، بس 1 پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ نے یہاں کیا کہا ہے، نقطہ یاد رکھیے گا، نقطہ حد کر دیا آپ لوگوں نے۔ چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے۔ ایک تو بچہ ہرا گیا، میرا مہمان ہے بچہ، چلیے کہیے جو کچھ کہنا، وہ مائک رکھا وہ بولیے نا۔ بچہ ہرا گیا، پیدا کرنا جانتے ہیں، بس تربیت ہے ہی نہیں۔ گھر میں گھسو 5 بچے، کسی کے 6 بچے، ہر جلسے میں بچہ ہراتا ہے، একটা বাচ্চা ہر جلسে میں۔ একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটা, ও আমার বাড়িতে অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে, যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے، یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور ساڑی دکھانے میں کہ بچے کی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس رہ کے کیا، پیدا کرو، چھوڑ دو آوارہ ساڑ کی طرح گائے کی طرح، بس پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے یار۔ ہر جلسے میں سنتا ہوں 1 بچہ کھو گیا، کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی ہے، کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا، ہم ہی کو لے کے جانا پڑے گا، عجیب سا لگتا ہے۔ تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے، دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں بتاؤں، سنو اعراض کیا ہوتا ہے۔ جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا، اندھا اٹھے گا۔ کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، نماز سے اعراض کرنے والا۔ اعراض کرنا کیا ہوا؟ ایک مثال تو یہی مل گئی۔ یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اماں کو فکر ہی نہیں بچے کی، وہ اپنی چوڑی میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے، کتنے کی، یہ تیری بندی کتنے کی، یہ ساڑی کتنے کی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے۔ یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے، ہٹایا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن بچے کی فکر نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اعراض کرنا۔ مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے، لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کے دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، وہ رو رہا ہے، یہ سیریل نکل جائے گا تو رو رہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے، لیکن بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے، پھینک نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتا ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، لیکن وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اب گھر جل جائے، جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی، انتظام کرنے کی، آگ بجھانے کی، لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے، بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے۔ مان لیجئے جرجی صاحب کی بیوی ایڈمٹ ہو جائے، ڈلیوری ہو رہی ہو، ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، جرجی صاحب ہاٹول میں اسپیچ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا، وہ تو تقدیر میں مرنا ہوگا مرے گی، زندہ ہوگی، اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کو لگا دیا۔ یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا۔ ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر۔ تو اعراض سمجھ گئے نا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے، کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک۔ تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے۔
कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च, कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों, क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और कयामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत खतरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। लोनी का नाम सुना है? गाजियाबाद से दिल्ली जब आप जाएंगे तो बाई रोड बस के जरिए, तो बीच में एक जगह पड़ेगी लोनी। लोनी में सन 1995 का वाकया है। सुनिएगा जरा, जिसको जाना हो चला जाए, आज मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाकये को सुन के जाए। छोटा सा है, दो सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियां और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में, उनकी कोठियां बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूं मैं कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। तो वो रात भर नाच चला। सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया। रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियां, अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं।
आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एराज कर रही है। यही है नमाज से एराज करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहाँ है, लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एराज करना है, ये एराज करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एराज, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एराज। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है मुंह मोड़ना। तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए, बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया
انبیاء کا بیش دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں نماز سے منہ موڑنا، اسی کو کہتے ہیں نماز سے اعراض کرنا۔ اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم ہمارے ذکر سے، ہماری نماز سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا۔ دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے، آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیے، ایک صحابی احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پہ چلایا، سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی، لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا، سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا، ماشاء اللہ دیکھیے کتنا خوب لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی۔ بخاری شریف کی حدیث کے صفحے پر دیکھیے آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحابی کے بارے میں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو لڑ رہا اس کے بارے میں میدان جنگ میں۔ یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا، جو آدمی جہاد کر رہا ہو، جو آدمی تیر چلا رہا ہو، جو آدمی تلوار چلا رہا ہو، جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو، اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تو ہے جہنمی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے، دیکھیں تو وہ چپکی اس کو دیکھنے لگے۔ وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے، لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے ہیں، تیر اس کو بھی لگا، تلوار اس کو بھی لگی، یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ، اور اتنے زخم ہو گئے، اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ طلب برداشت سے باہر ہے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے، دوسرا صحابی دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ زمین پر پڑے ہیں، زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گاڑتے ہیں، تلوار لے کر زمین پہ گاڑتے ہیں، اور اپنا یہ سینے کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے، یہ پسلی، دونوں پسلیوں کے درمیان، اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں، اور پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور تلوار یہاں سے گھستی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے، اور یہ انتقال، مر گئے۔ شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جو انتقال ہوا، یہ تلوار جو گھونپی ادھر چلی گئی، تو یہ صحابی وہ مر گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی، وہ آئے اور آ کر کہا، اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں، کتنے بہادر ہیں، آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا، لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی، اس نے تلوار زمین پہ گاڑ کے اپنا سینہ زمین پر رکھ کے اس پر وزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا ان کا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے، پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت، یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کچھ نہیں، ہمیشہ نماز، تہجد کی پابندی، سب کچھ، لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے، خودکشی کر لی جو حرام ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے، اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا، لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اندازہ لگائیے آپ، ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں، آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر
فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، کبھی ایسا مت کرنا، بس نیک عمل میں آگے بڑھو۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، نہیں اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، کیونکہ دیکھیے صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے لیکن آخری وقت میں میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ، میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی، اور کیا کہا تھا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا، یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا، اور دیکھ لو اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں۔ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا۔